اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف پول سائنس فورتھ ایئر، السلام علیکم. برطانوی آئین میں ہم کابینہ کا چیپٹر پڑھ رہے تھے اور آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے کہ کابینہ میں آمریت کیا ہے. برطانیہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ کابینہ آمر ہو گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ میں محدود بادشاہت ہے، پارلیمانی نظام ہے اور وہاں کا سسٹم جو ہے وہ بہت ہی بہترین طریقے سے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ چل رہا ہے. بادشاہ کے اختیارات انتہائی محدود کر دیے گئے ہیں، تو پارلیمانی نظام میں مقننہ اور انتظامیہ میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور کابینہ تب تک برسر اقتدار رہ سکتی ہے جب تک اس کو پارلیمنٹ کا اعتماد حاصل رہے. لیکن وہاں سسٹم میں یہ جو ہے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ کابینہ وہاں کی آمر بن گئی ہے. کابینہ کی آمریت کی ٹرم کیوں استعمال کی جاتی ہے اور ایسا کیوں کہا جاتا ہے جب کہ وہاں پہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے؟ عملاً ایسا کس طرح سے ہو گیا؟ تو یہ وجوہات بھی ہم پڑھیں گے اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس سے کیا مراد ہے. آج کل کے دور میں انتظامی امور کی نگرانی کے ساتھ ساتھ امور قانون سازی پر کابینہ کی گرفت بہت مضبوط ہو گئی ہے. اگر آپ نے پارلیمانی نظام حکومت کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے تو یہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. قانونی اعتبار سے تو پارلیمنٹ کو بالادستی حاصل ہے، لیکن عملاً کابینہ پارلیمنٹ کو کنٹرول کرتی ہے. آج کے دور میں دارالعوام کی نسبت کابینہ کے اختیارات میں اضافہ ہوا ہے. اب ایسا کیوں ہوا ہے؟ دیکھیں، میں نے اس کو پوائنٹس کے ذریعے سے جو ہے وہ واضح کرنے کی کوشش کروں گی اور پوائنٹس میں نے یہ لکھ دیے ہیں. نمبر 1 پہ ہے پارٹی نظم و ضبط. اب پارٹی نظم و ضبط یا پارٹی ڈسپلن کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی میں اتنا ڈسپلن ہے کہ کوئی بھی پارٹی کا رکن اپنی وفاداری کو آسانی سے وہاں پہ تبدیل نہیں کر سکتا. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا سیاسی مستقبل تاریک ہو جاتا ہے. تو برطانوی سیاسی نظام میں بڑا سخت پارٹی نظم و ضبط پایا جاتا ہے. برسر اقتدار پارٹی کے اراکین کسی بھی معاملے میں اپنی ذاتی رائے استعمال نہیں کر سکتے. وہ انہیں پارٹی رہنماؤں یعنی وزراء کے اشاروں پر چلنے پر وہاں پہ مجبور ہونا پڑتا ہے. اگر وہ جماعت کے فیصلوں کی پابندی نہیں کرتے تو انہیں پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے. پارٹی سے کسی بھی رکن کا اخراج یعنی نکالا جانا ظاہر ہے اس کے سیاسی مستقبل کو تاریک کر دیتا ہے، کیونکہ عوام ووٹ دیتے وقت آزاد نمائندوں کو نہیں بلکہ پارٹی نمائندوں کو وہاں پہ ووٹ دیتے ہیں برطانیہ میں. اب ایسی صورتحال میں پارٹی کا ہر رکن اپنی پارٹی کے تمام فیصلوں کو بغیر کسی حیل و حجت کے تسلیم کر لیتا ہے. اسی وجہ سے وہاں کابینہ اکثریت کی مستحکم حمایت کی بدولت منمانی کارروائیاں کرتی ہے، دارالعوام پر اپنی بالادستی قائم رکھتی ہے. لاسکی پارٹی تنظیم کی اس شدت پر اظہار خیال کرتے ہوئے اس طرح کہتا ہے کہ اس شدت کا مطلب دارالعوام پر کابینہ کا روز افزوں یعنی روز بڑھتا ہوا تسلط ہے، قبضہ ہے. اور اس تسلط کا راز اس حقیقت میں چھپا ہے کہ حکومت اور حزب اختلاف دونوں کے رہنما یکساں طور پر اپنے اراکین کی سرگرمیوں پر پارٹی تنظیم پر غلبے کے ذریعے سے کنٹرول کرتے ہیں. یعنی پارٹی کے اراکین کی سرگرمیوں کو اس وجہ سے پارٹی نظم و ضبط کی وجہ سے کنٹرول کرتے ہیں. آزاد ممبر کا دور اب ختم ہو چکا ہے اور اس بات کی کوئی توقع ہی نہیں ہے کہ وہ پھر دور واپس آئے گا. وہاں ان کا سیاسی مستقبل اسی چیز سے اٹیچڈ ہے کہ وہ پارٹی سے جڑ کر رہیں. اس کے بعد نمبر 2 پہ میں نے لکھا مالیات پر کنٹرول کابینہ کو حاصل ہے، اس لیے وہ آمر بن گئی ہے. تمام مالیاتی مسودات پارلیمنٹ میں کابینہ کی جانب سے پیش کیے جاتے ہیں. حزب اختلاف کی طرف سے کوئی مالی مسودات پیش نہیں کیے جاتے اور اقلیت میں ہونے کی وجہ سے وہ کابینہ کے پیش کردہ کسی مالی مسودے کو مسترد بھی نہیں کر سکتے. یعنی نہ وہ مالی مسودہ پیش کرتے ہیں نہ مسترد کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ تنقید کر سکتے ہیں یا تحریک تخفیف پیش کر سکتے ہیں. جبکہ امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو مالیاتی مسودات کے لیے صدر کو کانگریس کا مرہون منت ہونا پڑتا ہے، اور اگر کانگریس میں صدر کی مخالف پارٹی کو اکثریت حاصل ہو
تو صدر کی طرف سے پیش کردہ مطالبات زرم نمایاں کمی کر دی جاتی ہے، جس سے صدر کی پالیسیوں کو بری طرح دھچکا بھی لگتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایوان میں کارروائی کے ضوابط۔ پارلیمنٹ میں عمل قانون سازی میں زیادہ تر وقت کابینہ کے اراکین ہی لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کابینہ کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے۔ پارلیمنٹ کے طریقہ کار کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ کابینہ پر مؤثر نگرانی قائم نہیں کی جا سکتی۔ دارالعوام کو قانون سازی کے کام سے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ وزراء کے کاموں کا جائزہ لیں۔ ایوان میں بحث و مباحثے کے لیے جو قواعد و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں، کابینہ اکثریت کی حمایت کی وجہ سے انہیں تبدیل کر سکتی ہے۔ اب اصل میں ایوان کی کارروائی کا سارا پروگرام کابینہ ہی مرتب کرتی ہے اور اس میں اپنی ضرورت کو ہی مقدم رکھتی ہے اور ضرورت کے مطابق اس کو مرتب کرتی ہے اور تبدیلیاں بھی کر لیتی ہے۔ تو پارلیمنٹ میں قانون سازی کے حقیقی فرائض یعنی جو کام پارلیمنٹ کا ہے وہ کابینہ ہی انجام دیتی ہے۔ جو مسودات پارلیمنٹ منظور کرتی ہے اس میں 85% مسودات سرکاری ہوتے ہیں، یعنی کابینہ کے اراکین کی جانب سے پیش کردہ ہوتے ہیں، اور یقیناً وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، وہ قوانین بن جاتے ہیں۔ حزب اختلاف کی طرف سے پیش کردہ مسودات کو ایوان رد کر دیتا ہے یا ان پر غور ہی نہیں کرتا، اور آزاد ارکان اگر کسی مسودے کو منظور کرنا چاہتے ہیں تو وہ وزراء کی حمایت حاصل کیے بغیر ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یوں ہم ثابت ہوا کہ ایوان میں کارروائی کے ضوابط ہی ایسے ہیں کہ قانون سازی پر بھی کابینہ کا مکمل کنٹرول ہے اور کابینہ آمر بن گئی ہے۔ پھر نمبر 4 پہ اگر دیکھیں تو میں نے لکھا تفویض شدہ قانون سازی، ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن۔ پارلیمنٹ میں اب یہ اس سے مراد یہ ہے، یہ بھی ٹرم استعمال کی جاتی ہے مختلف سسٹمز کے اندر کہ تفویض شدہ قانون سازی کیا ہے۔ ایک تو ہے قانون سازی جو کام مقننہ کرتی ہے، یعنی مسودات کو قانون کی شکل میں ڈھالنا آئین میں درج پروسیجر کے مطابق۔ اب پارلیمنٹ میں قانون سازی کا کام اتنا بڑھ گیا ہے برطانیہ میں کہ پارلیمنٹ اب تمام قانونی اور انتظامی امور پر اچھی طرح سے غور نہیں کر سکتی۔ چنانچہ پارلیمنٹ اب قانونی مسودات کی تفصیل کو نہیں چھیڑتی، صرف قوانین کے خاکے آؤٹ لائنز منظور کر دی جاتی ہیں، یعنی مختصر قانون منظور کیا جاتا ہے اور تفصیل کا کام انتظامی شعبوں کے سربراہوں کی صوابدید پر چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی انتظامیہ جس نے قانون کو نافذ کرنا ہے اس کے ذمہ لگا دیا گیا، اس پر چھوڑ دیا گیا۔ اب انتظامیہ انتظامی تقاضوں کے مطابق ان قوانین کو نافذ کرتے وقت نئے قواعد و ضوابط جاری کر دیتی ہے۔ اس طرح کی قانون سازی کو تفویض شدہ قانون سازی کہا جاتا ہے، یعنی قانون نافذ کرتے وقت تفاصیل طے کر لینے کو تفویض شدہ قانون سازی کہا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی انتظامیہ اپنی مرضی کرتی ہے اور کابینہ آمر بن گئی ہے برطانوی نظام میں۔ پھر نمبر 5 پہ اگر آپ دیکھیں ریاست کے دائرہ کار میں توسیع ہوئی ہے۔ موجودہ دور میں فلاحی ریاست کے تصور کی وجہ سے ریاست کا دائرہ کار بہت پھیل گیا ہے۔ اب کابینہ صرف قانون سازی ہی نہیں کرتی بلکہ انتظامی انصاف کے طریقہ کار کے تحت برطانوی حکومت مختلف وزارتوں کو اپنے اپنے محکموں سے متعلق مقدمات طے کرنے کا اختیار بھی عطا کر دیتی ہے۔ فلاحی ریاست کے دور سے قبل جو ہے اس قسم کے مقدمات کا فیصلہ عام عدالتیں کرتی تھیں۔ اس تبدیلی کی وجہ سے انتظامیہ کو نہ صرف قانون سازی کے بلکہ بہت سے عدالتی اختیارات بھی حاصل ہو گئے ہیں۔ بارکر کہتا ہے جب مقننہ قانون سازی کا کوئی اختیار انتظامیہ کے حوالے کرتی ہے تو یہ اپنے پاس سے کچھ زائل کرتی ہے، لیکن جب یہ انتظامیہ کے سپرد کچھ عدالتی اختیار کرتی ہے تو یہ اپنی حیثیت کو نہیں بلکہ اپنی بجائے ایک اور ادارے کی منزلت کو کم کرتی ہے۔ تو ریاست کے دائرہ کار میں توسیع کی وجہ سے بھی ظاہر ہے کہ ریاست کے سارے کام اس کی مشینری حکومت کرتی ہے، اور اس حکومت کے تینوں شعبوں میں کابینہ سب سے بھاری ادارہ ہے، مرکزی کمیٹی ہے حکومت کی، تو یہ کابینہ آمر بن گئی ہے۔ اس کے بعد ہے مشترکہ ذمہ داری کا اصول۔ کابینہ کی برتری کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ یہ مشترکہ طور پر ذمہ دار ہوتی ہے۔ کابینہ کا ہر رکن اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر ایک وزیر کو دارالعوام میں شکست ہوگی تو پوری کابینہ کو مستعفی ہونا پڑے گا۔ وہ ٹیم کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، ہر موقع پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اتحاد کو تقویت دیتے ہیں، اور اس اتحاد کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پھر کابینہ پر پارلیمنٹ کا کنٹرول نہیں رہا،
دارالعوام کا کنٹرول نہیں رہا اور اس کو پارلیمنٹ کی حمایت ہر حال میں حاصل رہتی ہے اور وہ آمر بن گئی ہے۔ پھر ہے پارلیمنٹ کو برخاست کروانے کا اختیار۔ اگر کسی وزارت کو دارالعوام میں شکست ہو جائے تو دستوری رواج کے مطابق اس کے لیے فوری طور پر مستعفی ہونا ضروری نہیں۔ ایسی صورت میں وزیر اعظم تاجدار کو کہہ کر پارلیمنٹ کو برخاست کروا سکتا ہے اور تاجدار دستوری رواج کی روح سے اس مشورے کو رد نہیں کرتا۔ اب دارالعوام کے پاس اگر عدم اعتماد کی تحریک پاس کرنے کا اختیار ہے تو وزارت کے پاس ایوان کو ختم کرنے کا اختیار ہے، جس کے ذریعے وہ ایوان کے تمام اراکین کو ان کی رکنیت سے محروم کر دے گی جب ایوان ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ میں مخالف اراکین برسر اقتدار پارٹی کے خلاف عدم اعتماد کے اظہار کی زیادہ کوشش نہیں کرتے اور کابینہ جو ہے وہ آمر بن گئی ہے۔ اس کے بعد نمبر 8 پہ آپ دیکھیں تو وزیر اعظم کی قیادت، یعنی وزیر اعظم پارلیمنٹ میں صرف اپنی پارٹی کا ہی قائد نہیں ہوتا بلکہ وہ قائد ایوان بھی ہوتا ہے، اور اپنی پارٹی کا قائد ہونے کے ساتھ ساتھ ایوان کا قائد اور کابینہ کا بھی قائد ہونے کی وجہ سے بڑی طاقتور شخصیت کے طور پر ابھرتا ہے، اور یہی چیز وزیر اعظم کی پرسنالٹی جو ہے وہ کابینہ کے لیے بھی تقویت کا باعث ہے، تو اس وجہ سے بھی کابینہ آمر بن گئی ہے۔ پھر لاسٹ پہ آپ دیکھیں ایوان بالا، ہاؤس آف لارڈز، کہ کابینہ دارالعوام میں اکثریتی پارٹی ہونے کی وجہ سے ایسے قوانین منظور کرا سکتی ہے جس سے دارالعمرہ کے اختیارات میں مزید کمی ہو جائے۔ 1911 اور 49 کے پارلیمنٹ ایکٹ کی روح سے دارالعمرہ پہلے ہی بے اثر ہو چکا ہے۔ کابینہ کی اس قوت کا ہر ایوان کو احساس ہے، جس کی وجہ سے کابینہ کے اختیارات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔